حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر کنیت اور صدیق و عتیق لقب ہے۔ باپ کا نام عثمان، کنیت ابو القحافہ، اور والدہ کا نام سلمہ، لیکن اپنی کنیت امی الخیر سے زیادہ پکاری جاتی تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور چھٹی پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی تعداد 4 ہیں۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں، اور ان ازواج میں آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزی کی بیٹی ام کنیلہ سے ہوا۔ ان میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے ہوا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس سے کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ان میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سختی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں تھے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آتے تھے، مگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ تو ابو بکر نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ پیارے دوستو، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاعر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسان نے یہ 2 شعر پیش کیے۔ وہ غار شریف میں 2 میں کے دوسرے تھے، جس حال میں دشمن پہاڑ پر چڑھ کر ان کے گرد پھرا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ یہ شعر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور فرمایا، حسان تم نے سچ کہا، وہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 3 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں ہی رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دویا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کو دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ گمراہیوں، غلط رسوم و رواج، اخلاقی معاشرتی برائیوں سے پاک اور صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محسن اور کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور کرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں،
اور اللہ جس کسی کی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو ساری خصلتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، اور یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی آپ نے دسترخوان بنوٹ پر کھا لیا، اور بہت زیادہ رات گزرنے کے بعد گھر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اب تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ کھانا پیش کیا تھا، مگر انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ اپنے صاحبزادے عبد الرحمن پر بہت زیادہ خفا ہوئے، پھر آپ خود مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے اور سب کو خوب شک اور سیر ہو کر کھانا کھلایا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے برتن سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں سے نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جب یہ معاملہ آپ کی زوجہ نے دیکھا تو قسم کھا کر کہا، یہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں کو بھی یہی کھانا کھلایا اور قافلے کے تمام سردار، تمام مہمانوں کے گروہ اس کھانے سے سیراب ہوئے، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری 14 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام رقم جو بطور وظیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے دوران خلافت لی تھی، اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ زندگی میں جو عزت احترام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، بعد وصال بھی آپ اسی کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے آپ کے اقوال اور اعمال کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے ہمارے قلوب اور روح کو منور فرمائے۔ آمین بجا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔